میرے گھر کے قریب ایک گھر میں کرایہ دار آئے۔ وہ کل 5 افراد تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو بہت مغرور تھی۔ والدین دونوں ڈاکٹر تھے۔ والدہ کی نہایت اچھی تربیت تھی اور ایک خوش اخلاق خاتون تھی۔ حسن میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ میری امی کی دوست تھی وہ، اور امی بتاتی ہیں کہ جب بھی میں اس سے ملتی ہوں تو وہ بہت خوش مزاج اور خوش ادبی سے ملتی ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں کسی عام انسان سے ایسے خوش اخلاقی سے بات کیسے کر سکتی ہوں، یعنی غرور نام کی اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ امی جب بھی بیمار ہوتی تو اسی سے دوا لاتی، یہاں تک کہ اگر ہم بچوں میں سے بھی کوئی بیمار ہوتا تو امی اسی کے پاس ہمیں لے جاتی۔ اور مجھے بھی یاد ہے کہ وہ بہت خوش طبیعت سے ہم سے بات کرتی اور بہت پیار کرتی۔ ان کے شوہر بھی ایک ڈاکٹر تھے اور کسی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، لیکن ان کا مزاج تھوڑا فرق تھا۔ وہ کچھ سخت مزاج کے مالک تھے اور کچھ سخت یا سیریس طبیعت کے مالک تھے۔ میں بچپن میں بہت حساس تھی اور کسی کا اپنے بارے میں کیا ہوا مذاق برداشت نہ کرتی تھی، لیکن وہ آدمی اکثر مذاق میں مجھے برے القاب سے مخاطب کرتا۔ میں غصہ کرتی اور اپنی ماں کی طرف دیکھتی کہ انکل نے مجھے ایسے کیوں بولا۔ امی مجھے جواباً کہتی کہ ان کی عادت ہی ایسی ہے، غصہ نہ کیا کرو۔ اور کبھی کبھار میں ایسے کہتی کہ وہ ڈاکٹر نہیں، پاگل ہے، پتہ نہیں اس کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا ہے۔ اور اس کی بیٹی جس کے بارے میں میں بتا رہی ہوں کہ وہ بہت مغرور تھی، وہ بھی شاید اسی پہ گئی تھی، یعنی وہ اپنا آپ نہیں دیکھتی تھی اور غرور پتہ نہیں کس بات کا اس کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے پہ غرور کرتی تھی یا اس کی عادت ہی ایسی تھی، اس چیز کا آج تک مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے باپ کو، جس کو میں پاگل کہتی تھی کیونکہ وہ مجھے برے القاب سے بلاتا تھا اور میں اس چیز کو اچھا نہ سمجھتی تھی، اس کا مجھے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ وہ واقعی بیمار ہے اور اس کی جو وائف ہے وہ اس کا علاج کروا رہی ہے اور اس کے بارے میں کافی فکر مند رہتی ہے۔ ان کے گھر میں سب اچھا چل رہا تھا، صرف آدمی کی ہی طبیعت خراب تھی اور اس کی بیوی اس کا علاج ضرور کروا رہی تھی اور اس امید سے کروا رہی تھی کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، اچھا کھاتے پیتے تھے، اچھا پہنتے تھے، غرض ہر چیز ان کو پرووائڈ کی جا رہی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد ان ڈاکٹر آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی۔ ہمیں بھی اس چیز کا علم ہوا اور جب ماما میری امی ان سے ملنے گئیں تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ گھر آ کے امی نے مجھے بھی بتایا۔ میں بھی کافی حد تک پریشان ہوئی کہ آنٹی تو بالکل اچھی خاصی دکھتی ہیں، وہ کیسے بیمار ہو گئیں، اور وہ تو خود ڈاکٹر ہیں، کیا وہ اپنی ڈائٹ کا خیال خود نہ رکھ سکی؟ خیر، ان کو کینسر کی تشخیص ہو گئی تھی، اللہ جانے انہوں نے اپنا علاج شروع کروا لیا تھا یا نہیں، لیکن وہ چیز کا شاید انہوں نے اپنے اوپر کچھ صدمہ کر لیا تھا، اور شاید صدمہ ہی تھا یا کینسر کی لاسٹ سٹیج تھی کہ کچھ عرصہ بعد آنٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت جوان اور خوبصورت خاتون تھی اور اخلاق کی بھی اچھی تھی۔ اس چیز کا ہمیں نہ جانے کتنا دکھ ہوا تھا، حالانکہ وہ ہماری یا ہم اس کے کچھ نہ لگتے تھے۔ آنٹی کے وفات کا سن کے میرا دھیان فوراً ان کے بچوں کی طرف گیا کہ وہ بھی ابھی چھوٹے ہیں۔ وہ چاہے لڑکی مغرور تھی اور مجھے پسند نہ تھی، لیکن اس کی والدہ کے فوت ہونے پر مجھے بہت افسوس تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ بیچارے بچے اپنی ماں کے بغیر اب کیسے رہیں گے۔ ان کا والد تو پہلے سے ہی ایک مریض تھا، وہ کیسے ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ انکل پہلے سے ہی مریض تھے اور اوپر سے انہوں نے اپنی بیوی کا بھی صدمہ لے لیا تھا، اور بچوں کی ذمہ داری بھی وہ کیسے خود پوری کر سکتے تھے؟ وہ ان تمام ذمہ داریوں کا اور صدمے کا نہ جانے کتنا بوجھ اپنے اوپر لے پھر رہے تھے۔ ابھی آنٹی کی ڈیتھ کو تقریباً 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انکل کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر ہمیں انکل کی ڈیتھ کے 2-3 دن بعد ہی پتہ چل گئی تھی۔ اب کی بار میرا دھیان فوراً پھر سے بچوں کی طرف گیا کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا۔
ان کی بیٹی تقریباً میری ایج کی تھی یا مجھ سے ایک دو سال چھوٹی تھی، اور جو بیٹے تھے ان کے وہ اپنی بہن سے بھی چھوٹے تھے۔ اب میں بھی بہت پریشان تھی اور سوچ بچار میں گم تھی کہ بچے بیچارے اب اکیلے ہو گئے ہیں، وہ کہاں جائیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد سننے میں آیا کہ وہ ان کے ننیال ان کو آ کے لے گئے ہیں، اور بیٹی ایک ماموں کے گھر رہتی ہے اور دونوں بیٹے کسی دوسرے ماموں کے گھر رہتے ہیں، اور اس طرح ان کا ہنستا بھستا چھوٹا سا گھر اجڑ گیا۔ مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جو اس لڑکی نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے بولے تھے، اور اپنی حقارت کا اظہار کیا تھا میرے بھائی کے لیے، حالانکہ میرا بھائی اس سے اور اس کے بھائی سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور اس نے میرے بھائی کو دھکا دے کر پیچھے ہونے کو کہا اور اس جگہ اپنے بھائی کو کھڑا کیا تھا، جیسے کہ عموماً بچے بچپن میں اپنی حرکات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی سوچ آتی ہے کہ اب ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا، تینوں بہن بھائیوں کا، نہ جانے ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جا رہا ہوگا یا محض نوکرانی بنا کے اسے رکھا جا رہا ہوگا۔ وقت کسی کا نہیں بنتا اور غرور کا سر ہمیشہ سے نیچا ہوتا ہے، ہمیں غرور سے پرہیز کرنا چاہیے۔